دل کے طبی میلان کو محبت کہتے ہیں، اور محبت جب شدت اختیار کرتی ہے تو اسی کو عشق کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید نے اس شدت محبت کا ذکر فرمایا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے، جن کو اللہ تعالی کلمہ طیبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، جو ضروریات دین کا اقرار باللسان بھی کرتے ہیں اور تصدیق بالقلب بھی کرتے ہیں، پھر ان لوگوں کے دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے معمور ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ دل کو اگر اللہ رسول کی محبت سے معاذ اللہ خالی چھوڑ دیا جائے تو یہ دل ویران ہونے لگتا ہے۔ دل کے اندر دیگر خواہشات جمع ہونے لگتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر تو مذہبی لباس میں ہوتے ہیں اور مذہبی تعارف بھی رکھتے ہیں، میری طرح بعض بڑی دستاریں بھی پہنتے ہیں الا ماشاءاللہ، لیکن اگر قلبی رجحان محبت والا نہ ہو تو پھر مذہب کا سرور نہیں ہوتا، بس مذہب کا لباس ہوتا ہے۔ جب تک انسان رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ٹوٹ کر پیار نہیں کرتا اور اس کے اندر حضور کی محبت کے تعلق سے وابستگی نہیں چھلکتی اور اس کا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ والہانہ پن نہیں ہوتا، جذباتی تعلق نہیں ہوتا، یعنی آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ آپ کو یاد بھی آتا ہے، اس کو آپ تحفہ بھی پیش کرنا چاہتے ہیں، اس سے ملنے کی آپ خواہش بھی رکھتے ہیں، اس کی رضا بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی رضا میں جینا چاہتے ہیں۔ آپ ان چیزوں کو بھی اختیار کرتے ہیں کہ کیا میں ایسا کروں جس سے میرا محبوب مجھ سے راضی ہو اور میرا اس کے ساتھ وصل بھی ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی جب تک پوری قلبی وابستگی نہیں ہوتی، جب تک پورا تعلق نہیں ہوتا، جب تک دل پورا جوڑ نہیں جاتا، ایک تو وہ مشہور حدیث ہے نا جو الحمدللہ مسلمانوں کے بچے بچے کو آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک تم ماں باپ اولاد اور ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک حدیث مشکات شریف میں اسی مضمون کی ایک اور رنگ میں بھی موجود ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جو شریعت میں لے کے آیا۔ معنی کیا ہے کہ جب تک میرے بتائے ہوئے رستے کے تم تابع نہیں ہو جاتے، یہ مشکات میں موجود، اتنی دیر تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ محبت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے کہ پھر آپ کی خواہش بھی وہی بن جائے جو محبوب کی خواہش ہے، پھر آپ کی طلب بھی وہی بن جائے جو محبوب چاہتے ہیں، پھر انسان ماں سوائے محبوب کے نہ کچھ سوچے، نہ کچھ چاہے،
نہ کچھ دیکھے، اسے پوری توجہ اس طرف لگ جائے کہ میں نے ہر صورت اپنے محبوب کو راضی کرنا۔ یہ جب اس کی کیفیت بن جاتی ہے تو پھر وہ عشق کا رستہ اختیار کرتا ہے، پھر وہ محبت میں شدت پیدا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں نا لوگ محبت کا نام بھی لیتے ہیں، محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، محبت کے مفاہیم کو بیان کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ڈھیر سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محبت کی لذت سے آگاہ نہیں ہوتے۔ وہ کوئی شخص کسی کو سمجھا رہا تھا اور وہ بار بار اپنے محبوب کی بات کر رہا تھا، تو اس نے سمجھانے والے سے کہا کہ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، یہ لفظوں سے سمجھانے سے اور بتانے سے نہیں آتی۔ آپ ذرا سمجھیے گا، کوئی نہ کسی کو سمجھا رہا تھا تو اس نے کہا کہ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر۔ یہ سمجھنے سمجھانے سے نہیں ہوتی، یہ جب ہو جائے تو پھر سمجھ ہوتی ہے محبت کیا ہوتی ہے۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کیونکہ کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ تجھے کنارے سے کیسے پتا چلے گا کہ اندر پانی کتنا کتنا؟ یہ تو اترنا پانی میں، آنا اس گہرائی کو سمجھ آ کر، یعنی محبت رسول آپ کوئی ڈکشنری دیکھ لیں، محبت کا کہیں سے کوئی معنی دیکھ لیں، کوئی لغت کی کتاب دیکھ لیں، سمجھ میں نہیں آئے گی۔ محبت کا عملی رنگ دیکھنا ہو تو حضرت صدیق اکبر کو دیکھیں۔ محبت کی وارفتگی، محبت کا پورا شوق دیکھنا ہو، پورا رنگ دیکھنا ہو تو حضرت فاروق اعظم کے حوالے شریفہ کو دیکھو۔ اور اگر آپ نے محبت ادب کے سانچے میں ڈھلی ہوئی دیکھنی ہو اور محبت ایک خوبصورت انداز میں پوری طرح گندی ہوئی دیکھنی ہو، اور کوئی شجر سایہ دار ایسا دیکھنا ہو جس نے پھر محبت کی وجہ سے آنکھوں کو جھکا کے شرم و حیا کا کوئی پیکر تیار کیا ہے، تو پھر سیدنا عثمان غنی کو دیکھیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جب بھی بات کرتے بڑی گہری کرتے، بات کرتے تو بڑی دور کی کرتے، بڑی منطقی، بڑی فلسفی اور بڑی قرینے قیاس بات کرتے۔ کسی نے کہا آپ کو حضور سے کتنا پیار ہے، تو مولا علی فرمانے لگے صحرا کا علاقہ ہو، گرمی کا موسم ہو، پیدل سفر ہو، پانی پاس نہ ہو، فرمایا اس موسم میں جتنا کسی پیدل چلنے والے کو پانی سے پیار نہیں ہوتا۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ گرمیوں میں جب میں روزہ کھولتا ہوں تو گلاس پانی سے میرا کچھ نہیں بنتا، میرا دل کرتا ہے ٹوٹی کا پائپ لگاؤں منہ میں۔ یہ پانی سے جو پیار ہوتا ہے نا، یعنی آپ درجنوں سینکڑوں نعمتیں چن لیں دسترخوان پر جو پانی ہوتا ہے نا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ مولا علی کی بات تو سمجھے نا، مولا کائنات کیا فرماتے؟ فرماتے ہمیں حضور سے اتنا پیار ہے کہ گرمی کا موسم ہو، صحرا کا علاقہ ہو، پیدل سفر ہو، یہ کبھی آپ اس موسم میں جس کو دیر ہو گئی ہو پانی نہ پیا ہو، ذرا اس کو دیکھے نا، پانی 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 کرتا پھرتا ہے۔ فرمایا جس طرح گرمی کے موسم میں صحرا کے علاقے میں پیدل چلنے والے مسافر کو جتنا پانی سے پیار ہوتا ہے نا، مجھے اس سے بھی بڑھ کر مدینہ